کس طرح واجب ہے. رتل کا مطلب مستحب نہیں ہے، ثواب نہیں ہے. ایسے نہیں کہا کہ اے میرے محمد تمہارے لیے مستحب ہے کہ تم قرآن کو جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ پڑھو. رسول خدا کون تھے؟ جس کو عربی آتی تھی یا نہیں آتی تھی؟ رسول خدا کو عربی آتی تھی؟ وہ تو تھے ہی عرب، وہ خود عرب تھے. میں یہاں میرے کہنے کا مقصد یہ کہ آپ دیکھیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے اوپر پورا قرآن نازل ہوا، کل قرآن جس کے اوپر نازل ہوا، جس نے لوگوں کو سکھایا قرآن پڑھنا کہ قرآن کو کیسے پڑھا جائے. لیکن اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند عالم کہتا ہے اے محمد تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، تم بھی قرآن کو ترتیب سے پڑھو. ابھی ترتیب سے پڑھنا حضرت علی علیہ السلام، میرے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یہ رتل القرآن ترتیلا کیا ہے. سورہ مزمل پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں. سورہ مزمل میں برائے خوشنود امام زمان علیہ السلام پہ بلند سے بلندر سرآواز سورہ مزمل میں حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور آیت لے کر آئے اور رسول خدا سے فرمایا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اس قرآن کو واجب ہے. رتل پہلے امر ہے، امر کا مطلب ہے آرڈر، ضروری ہے کہ اس قرآن کو ترتیل سے پڑھو. جب ہم اس قرآن میں آتے ہیں کہ یہ ترتیل کیا ہے، مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا یا علی یہ رتل القرآن ترتیلا کیا ہے، تو مولا کائنات امیر المومنین نے کہا الترتیل حفظ الوقوف و بیان الحروف. کہا ترتیل یہ ہے کہ کہاں تمہیں رکنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، اور الفاظ کو، لفظوں کو واضح اور کھول کر بیان کرنا، اور کون سا لفظ کس جگہ سے کس مخرج سے نکل رہا ہے اس کو بیان کرنے کو ترتیل کہتے ہیں. اور جس طرح سے ہم لوگ تلاوت کر رہے ہوتے، مجھے نہیں پتا، جس طرح سے ہم لوگ جلدی جلدی سے تلاوت کر رہے ہوتے اس کو ترتیل کہتے ہیں. میں نے ماہ رمضان میں 20 منٹ میں ایک سپارہ ختم کیا. کسی بہن نے مجھے آ کر کہا مقصود ہے کہ آپ کو پتا ہے میں نے 10 قرآن ختم کیے ماہ رمضان میں. میں نے کہا اچھا 10 قرآن ماہ رمضان میں تو ایک بھی نہیں کر سکتی. 10 قرآن ماہ رمضان میں، تو آپ سوچیں کہ وہ قرآن کس طرح سے ختم ہوا ہوگا، کس اسپیڈ سے ختم ہوا ہوگا. نہ لفظ کا حق ادا ہوا ہوگا، نہ مخرج کا حق ادا ہوا ہوگا، نہ زیر، نہ زبر، نہ پیش کا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس میں کتنی خرابی کر دی تھی. میں نے کل کتنا کلیئر بتایا تھا کہ جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اور جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین میں کتنا بڑا فرق ہے. تھوڑا سا کوئی مجھے ایکسپلین کرے گا؟ میں پھر سے کل کی بات، جو کل ہماری بہنیں نہیں تھی، میں ان کے لیے تھوڑا سا ریپیٹ کرتی ہوں. الحمدللہ رب العالمین اور الحمدللہ رب العالمین میں کیا فرق ہے؟ تھوڑا سا کوئی بتائے گا؟ میں پھر سے اس کو تھوڑا سا کرتی ہوں. کل میں لکھا تھا، فاطمہ نے مٹا دیا اس کو، کاش لکھا ہوگا. ہم نے کل کیا تھا الحمد، ہاں جب مخرج والے ہوتے پھر سے ریپیٹ کرتا کہ جو کل نہیں تھے ان کے لیے بہت یہ لفظ ضروری ہے. الحمد، ہاں جو نکلتی ہے اس کو ہم نکالتے ہیں حروف حلق میں سے، اور وہ گلے کے بیچ میں سے نکلتی ہے نا. اور گلے کی قسمیں ہوتی ہیں. جو لوگ عربی میں لکھنا چاہتے ہیں اب عربی میں لکھ لیں کہ حلق کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. عربی میں حلق کو کیا کیا کہتے ہیں؟ حلق کو ہوتا ہے، ایک
ادنى الحلق، ادنى الحلق. دوسرا ہوتا ہے وسط الحلق، ادنى الحلق، وسط الحلق، اقصى الحلق. ادنى الحلق، ادنى یعنی زبان کے جو نزدیک ہوتا ہے اس کو کہیں گے ادنى الحلق، بیچ کو کہیں گے وسط الحلق، اور سب سے آخر کو کہیں گے اقصى الحلق. یہاں اقصى یعنی سب سے دور. لکھو لکھو عربی میں. یہ زبان ہے، ٹھیک ہے، یہ ہونٹ، یہ گلا، یہ زبان کا پارٹ ہے. یہاں آتے ہیں، یہ جو زبان کے پاس ہوگا اس کو کہیں گے ادنى الحلق، ادنى الحلق. یہ بیچ والے حصے کو کہیں گے وسط الحلق، اور یہ جو آخری حصہ ہوگا اس کو کہیں گے اقصى الحلق. اقصى الحلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں سے حمزہ اور ہا نکلتے ہیں. جب ہم حمزہ اور ہا کو نکالتے ہیں نا تو کچھ لوگ تو پریکٹس کرتے ہیں، مثلا کہتے ہیں اہدنا الصراط، تو ایسے لگتا ہے سینے سے آواز آ رہی ہے. جب ہم ہا نکالتے ہیں نا دو چشمی ہا تو سینے سے آواز نہیں آنی چاہیے. الہا نہیں، الہا ہا یہاں سے اہد، سوری اہد، اہد جب ہم کہتے ہیں اہد تو یہاں سے آواز آنی چاہیے، سینے سے نہیں. اہد نہیں، اہد، اہدنا الصراط المستقیم. حمزہ یہ بھی اسی میں سے نکلتا ہے. میں نے کہا تھا مو او یہاں سے نہیں، یہاں سے آواز نہیں، سینے سے جب آئے گی تو یہ اس کا مطلب غلط ہو جائے گا. سینے ہمیں پھر دیکھنا ہے کہ ہماری آواز یہاں سے نکلتی ہے یا سینے سے نکلتی ہے. تو اہد مؤمن، اگر تو یہاں سے فیل ہونا چاہیے، تو یہاں سے فیل ہونا چاہیے. اقصى الحلق. پھر آتا ہے وسط الحلق. وسط الحلق میں ہم نے کہا تھا عین اور ہا آتا ہے. عین تو جب ہم نکالتے ہیں تو تھوڑا سا ہمیں گلے کو بند کرنا پڑتا ہے. عین عین. ایاک نعبد ہم منہ کو تھوڑا سا کھولیں گے اور گلے کو تھوڑا سا یوں کریں گے. جیسے کہتے ہیں نا نعبد. اور ہا، یہ ہا میں آئیں گے. ہا کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ بول ہم گلے کو ہا رائٹ ٹو اور کون کرے گا ہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد ایسے بول کر کے اس کو نکالیں. الحمد للہ رب العالمین. پھر یہ دو ہمارے پاس ہو گئے. اس کو کہیں گے وسط الحلق، یہاں سے نکلے گا. اور بالکل جو زبان کے نزدیک ہوگا وہاں سے نکلے گا غین اور کیا ہے غین اور غین اور خا ہے. غین میں جب ہم پڑھتے ہیں تو کون سا لفظ آئے گا؟ وَلِلَّهِ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. آپ دیکھو، اب آپ فیل کرو گے کہ میرا یہاں نہ یہاں سے نکل رہا ہے نہ یہاں سے. یہاں سے یہاں بالکل ادنى الحلق. یہ جو زبان چھوٹی زبان ہے اس کے نزدیک، چھوٹی زبان کے نزدیک ایسے. کیسے؟ ہاں جیسے کر کوبرا کرتے ہیں تو یہاں. اور ہماری مجھے سب سے بڑی شکایت ہے بہت زیادہ
المشرق والمغرب تو کہتے ہیں وللہ المشرق والمغرب، ایسے کرتے ہیں. یہ مجھے بہت تھوڑی سی شکایت، مغرب یہ مجھے آپ سے شکایت نہیں، یہ ہماری زبان میں ایسے ہے کیونکہ یہ ہماری زبان کا مخرج نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے. تو ہمیں بھی حضرت بلال کی طرح پریکٹس کرنی پڑے گی، حضرت بلال کی طرح پریکٹس کرنی پڑے گی تاکہ حضرت بلال کا رتبہ ہمیں تھوڑا سا مل جائے. ادنى الحلق مغرب، ویسے نہیں سر کم ہو جاتا ہے یہاں پر، کچھ نہیں ہوتی ہے. مغرب کون کون تھوڑا سا پڑھیں گے ساتھ میں؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. کریں گے کوئی بات نہیں، میں بھی آنکھیں چکا لیتی ہوں، بس تھوڑا سا یوں کر کے دیکھوں گی. مغرب مغرب مغرب، گاف نہیں. ابھی آج کے بعد اگر جس نے گاف نکالا نا، غین کو اگر کسی نے گاف بولا نا، تو اس کے سارا عمل، وہ جو آیت پڑھی اس کا سارے نوٹ جو اللہ نے لکھے وہ سب کٹ جائیں گے. مغرب 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 بہت اچھا، مغرب مغرب مغرب. اور اسی طریقے سے پھر خے کی طرف آتے ہیں. خے میں کوئی آپ لفظ بتائیں گے مجھے؟ خالد، ہاں، یخرج الحی من المیت. آپ دیکھو بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ یہ دو چیزیں ادھر سے نکل رہی ہیں. مجھے بہت زیادہ قرآن میں آتا ہے یخرج الحی من المیت. خالدین 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 یخرج الحی، ہاں ایک دم صحیح. خے. اکثر جب میں پاکستان جاتی ہوں یا کچھ دوسرے جگہ جاتی ہوں تو وہاں پر وہ مجھے شکایت کرتی ہے کہ خے کو کھے بولتے ہیں. یخرجو، یہ غلط ہے نا، یخرجو. اکثر میں وہاں یہ سنتی ہوں، یہاں گاف سنتی ہوں. تو خالدین یخشون ربهم یخشون. آپ دیکھو کہ آپ کو فیل ہوگا کہ گلے سے چیز یہاں سے نکل رہی ہے. کس کس کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ خے اور غین یہاں سے نکل رہا ہے؟ اور ادنى الحلق، ادنى یعنی نزدیک، حلق ادنى الحلق. کس کس کو محسوس ہو رہا ہے کہ ادنى الحلق یہاں سے نکل؟ آپ کو اور سب کو. اس کا مطلب جس چیز کو محسوس ہوا، یعنی اس کا مطلب کہ ہمارا مقصد ابھی پرفیکٹ ہو رہا ہے. عین اور ہا، سب سے مشکل عین اور ہا ہے. محمد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ تو بہت ضروری ہے نا اس کا مخرج، ورنہ نماز نہیں ہوگی. ورنہ ہوگی نماز؟ یہ تو تشہد ہے، تو گواہی ہے اسلام کی. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ. آپ سب کریں، تھوڑی سی کریں گے میرے ساتھ. وحدہ لا شریک لہ واشہد. ہم کہتے ہیں نا با غلط، واشہد ان محمد کریں تھوڑا سا. محمد بہت اچھا بات ہوگا. محمد عبدہ ورسولہ. بہت 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 خدا کا شکر. اچھا ہو گیا. اس کے بعد یہ ہمارے مخرج آج ختم ہو گئے اور انشاءاللہ ہم ان کی گھر میں جا کر پریکٹس کریں گے
اور اللہ کرے گا کہ ہماری سب سے اچھے مخرج ہوں گے. اور جو ہمارے تجوید والے کلاس والے مجھے نہیں پتا وہ لوگ آئے ہیں کہ نہیں آئے, ان کا ایگزام ہے نماز کا, وہ پورا تجوید میں نماز کا دیں گے. سجدے میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. دیکھیے یہ غلط ہے, اعلی میں 2 عین نہیں ہے, 2 الف نہیں ہے. جی حمزہ, اچھا دیکھ بہت اچھا, ایک الف یہاں سے نکالا ہے, ایک اکثر حرف سے اور ایک مصدر حرف سے, تو یہ تھوڑا سا. جی کون نماز میں احتیاط سے پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلی؟ کون احتیاط سے پڑھتا ہے؟ کون کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ؟ پتی کیوں نہیں کیوں؟ سبحان ربی و بحمدہ. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں صرف اور صرف الحمدللہ ان کے مخرج ضروری نہیں ہوتے, بلکہ ان کے مخرج بھی ضروری ہوتے ہیں, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں سجدے میں ہم پڑھتے ہیں, ہم رکوع میں ہم پڑھتے ہیں. اور یہ کیا ہے, یہ کون سا ذکر ہے؟ اس کو کہتے ہیں ذکر ہے. اور کون سا ذکر ہوگا؟ رکن, جو رکن میں پڑھا جاتا ہے. ایسا ذکر جو رکن میں پڑھا جاتا ہے. اور رکن کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر چھوٹ گئی تو نماز خراب ہو جائے گی. سبحان سبحان کریں گے آپ میرے ساتھ تھوڑا سا؟ سبحان سبحان ربی. را کو جب ہم نکالتے ہیں نا, ربی نہیں, را کا مخرج وائبریشن. انشاءاللہ ہم آئے گے نا زبان میں تھوڑا وائبریشن نہیں ہوتی, کریں گے انشاءاللہ. اس کو ہم جب را کی مخرج میں آئیں گے تو ہم کریں گے. سبحان ربی الاعلی وبحمدہ وبحمدہ. سبحان ربی العظیم عظیم عظیم وبحمدہ. میں تھوڑا زبان اس لیے نکال رہی ہوں, نکالنی نہیں ہے کیونکہ صرف بتانا ہے کہ سبحان ربی العظیم وبحمدہ وبحمدہ. اگر یہ ہمارا ذکر ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کو ایک دفعہ بھی اگر ہم نے پڑھ لیا, ایک دفعہ بھی ہمارا قبول ہو گیا, تو ہماری پوری کی پوری نماز قبول ہو جائے گی. اور اس سبحان کی میننگ, اور اگر ہم اس کی تفسیر میں جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ پورا ماہ رمضان صرف سبحان میں نکل جائے گا. سبحان اللہ کا اتنا بہترین نام ہے, اتنا بہترین نام ہے کہ خدا نے سب لفظوں میں سے صرف سبحان کو چوز کیا. کہا رکوع میں سبحان پڑھو, سجدے میں بھی سبحان پڑھو. ایسے ہوتا ہے نا, اگر ہم پورا نہیں پڑھ سکتے تو آپ کے اللہ کے لفظ کیا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا خوبصورت اللہ نے کہا یہ سبحان, لیکن میں سبحان ہے, یہ سبحان بہت اہم ہے. لیکن اس کو اگر ہم سبحان کہیں تو کیا ہو جائے گا, تو میننگ بدل جائے گی. سبحان کہیں گے تو سبح یعنی اس کے جیسا ہو جانا, یعنی بہت گڑبڑ والا ہو جائے گا. سبحان یعنی پاکیزہ, ہر گندگی سے غلاظت سے پاک میرا اللہ. تو سبحان ربی العظیم وبحمدہ, سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. یہ ہمارے 2 آج مخرج ہو گئے. اب بچے استغفر اللہ ربی.
ربي وأتوب إليه. ایک اور میری مجھے یاد نہیں آ رہا لیکن ہماری بہن نے مجھے ایک دم ایک چیز اچھی بتائی تھی، قربتاً الی اللہ اور قربتاً الی اللہ. آپ کو پتہ ہے اس میں فرق؟ کس کس کو پتا ہے قربتاً الی اللہ؟ قربتاً الی اللہ اور قربتاً الی اللہ میں کیا فرق ہے؟ نماز کی نیت کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، سمپل، بہت سافٹ، بہت ملائم، بہت نرم. الی اللہ، قربتاً الی اللہ، کہتے قربتاً الی اللہ. ہم لوگ جو پڑھتے ہیں یہی دھیان رکھنا پڑتا ہے، ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تشدید کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے، زیر زبر پیش کا، استغفر، اس کو یہاں سے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، بہت آرام سے الیہ غلط ہو جائے گا، الیہ، اس کو تھوڑا سا الیہ کر کے پڑھیں. قاعدہ لین اس کو کہتے ہیں، اس کو کہیں گے قاعدہ لین. الیہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، غلط ہو جائے گا، الیہ. پھر کہیں گے قربتاً الی اللہ، قربتاً الی اللہ. آپ کو میرے پڑھنے میں تھوڑا سا فرق محسوس ہو رہا ہے؟ قربتاً الی اللہ، قربتاً الی اللہ. تو جب ہم کہتے ہیں، نیت کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ، تو اس کا مطلب خدا اس کی طرف میری نماز، میں نماز پڑھ رہی ہوں اس کے اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے. اے اللہ میں نماز پڑھتی ہوں تیری رضایت کے لیے، چاہتی ہوں کہ تیری رحمت میرے نزدیک ہو جائے، لیکن میں نماز پڑھ رہی ہوں الی اللہ، یعنی کہ اللہ کو چھوڑ کر دنیا کی تمام چیزوں کے لیے. کتنا وہ ہو جاتا ہے، اے اللہ میری عبادت سوائے تیرے سب کے لیے ہے. میری سب کو سمجھ میں آ رہا ہے نا میرا مقصد؟ اللہ میں نماز پڑھ رہی ہوں تجھے چھوڑ کر دوسروں کے لیے. یہ تو کیا کہتے ہیں، فاصل شرک ہو گیا. اے اللہ میں صرف نماز پڑھ رہی ہوں تیرے نزدیک ہونے کے لیے، تیری نزدیکی کے لیے، تیرے قرب کے لیے. تو جب ہم تسبیح پڑھتے ہیں تو ہمیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بہت دھیان رکھنا. ہماری نظر میں بہت چھوٹی ہے نا، کتنا لفظ چھوٹا ہے، الی اللہ، کتنا چھوٹا ہے، لیکن اس کے اندر پوری ہماری آخرت چھپی ہوئی ہے. پورا مقصد، پوری عبادت، پوری نیت سب اس کے اندر چھپا ہوا ہے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. تو یہاں آج ہمیں پتہ چل گیا کہ خا کو کہاں سے نکالنا ہے اور غین کو کہاں سے نکالنا ہے، عین کو کہاں سے نکالنا ہے، ہا کو کہاں سے نکالنا ہے، حمزہ کو کہاں سے نکالنا ہے اور ہا کو کہاں سے نکالنا ہے. حمزہ اور ہا میں بس تھوڑا سا دھیان رکھنا چاہیے کہ جب ہم حمزہ اور ہا کو نکالتے ہیں تو ہماری آواز جو ہے یہاں سے نکلنی چاہیے، سینے سے نہیں. جب چیسٹ سے آواز آئے گی تو پھر وہ حمزہ نہیں ہوگا، یعنی آواز کو یہاں سے ہم اور ہا کو یہاں سے کوشش کریں گے، یہاں سے اکثر حلق سے نکالیں گے. پھر اس کے بعد یہ آج ہمارا حروف حلقی ختم ہو گیا اور اس کے بعد جو ہمارے شروع ہوں گے وہ ہوگا لسان. 10 زبان کی، ویسے ہم دیکھتے ہیں مخرج زبان کی پارٹس ہیں، کچھ زبان کے پارٹس ہوتے ہیں، زبان کے بھی پارٹس ہیں. ہم نے کہا حلق کے کتنے پارٹس تھے؟ حلق کے 3 پارٹس تھے، لیکن زبان کے 4 پارٹس ہیں. زبان کے 4 پارٹس ہوتے ہیں.
زبان کے 4 پارٹس ہوتے ہیں. انشاءاللہ کل میں سیکھ کے آؤں گی وہ زبان خوبصورت، کیونکہ آج خوبصورت ہو جائے گی انشاءاللہ. زبان کے بھی 4 پارٹس ہوتے ہیں ہمارے. ایک ہوتا ہے بالکل اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں اکثر لسان. اکثر لسان یعنی دوری، جو زبان کی دوری ہوتی ہے. پھر ہوتا ہے طرف اللسان. پھر ہوتا ہے حافظ اللسان. یہ ماہ مبارک کے رمضان اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت دی ہے کہ ہم اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں اور گھر میں ہم ان کے پریکٹس کریں. میں نے بتایا گلے کے پھر سے ریپیٹ کر کے تاکہ کل تک ہمارے لیے گلے کے حروف حلقی جو ہے وہ ختم ہو جائے. گلے کے 3 پارٹس ہوتے ہیں، اس کے 6 حروف ہوتے ہیں. 6 حروف جو ہوتے ہیں وہ گلے سے ادا ہوتے ہیں. اب سب سے پہلے ادا ہوتا ہے جی حمزہ، سوری غین، اوپر سے غین ہوتا ہے، نیچے سے حمزہ. ہاں، سب سے آخر سے ہوگا حمزہ اور ہا، بیچ میں سے عین اور ہا، اور پھر سب سے شروع میں ہوگا غین اور خا. بالکل اسی طریقے سے ہمارے پاس زبان کے بھی پارٹس ہوتے ہیں. اکثر لسان، طرف اللسان، حافظ اللسان، وسط اللسان. اور انہی میں سے یہ 4 پارٹس جو ہے ہماری زبان سے تعلق رکھتے ہیں. یہ زبان سے ہمارے تعلق رکھتے ہیں. ہم کہیں گے اکثر لسان، طرف اللسان، حافظ اللسان. پھر ہم کہیں گے وسط اللسان، یہ بیچ والا ہوگا. اور یہ جو ہم کہتے ہیں یہ 4 چیزیں ہیں، ان میں سے 18 حروف جو ہے وہ ادا ہوتے ہیں. 18 حروف زبان سے تلفظ ہوتے ہیں، زبان سے ان کو نکالا جاتا ہے 18 حروف کو. تو انشاءاللہ ہم ایک گھر جو ہمارا ہوتا ہے انشاءاللہ ہم کل سے اس کو شروع کر دیں گے. ہم ایک سلوات پڑھیں. ہماری دعائیں جو ہماری کل ہماری تھوڑی سی دعا رہ گئی تھی، تو میں نے آج سوچا کہ آج 4تھے اور 5ویں اور 6ٹھے دن کی دعا کو بھی ہم کمپلیٹ کر دیتے ہیں. تو کہاں تک ہماری وہ ہو گئی تھی دعا؟ حلاوت الذکر تک ہو گئی تھی. اچھا، جواد کی میننگ کیا ہوگی؟ ابھی آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں گے؟ ہاں، بہت مضبوط اسٹرانگ بارش کو کہیں گے کہ بہت شدید جب بارش ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ جواد. ہم اللہ کو کہتے ہیں اے اللہ تو جواد ہے. عربی میں کہتے ہیں جواد کو، عربی اگر ہم ترجمہ کریں گے تو کہیں گے مطر عزیز. بہت ہی اسٹرانگ اور شدید بارش جب ہوگی تو اس کو کہیں گے جواد. اور اللہ کو کہتے ہیں خدا ہے تو جواد ہے. ہم کہتے ہیں خدا ہے تو جواد ہے، یعنی اللہ کیسا جواد ہے؟ جب اللہ کی رحمت برستی ہے تو وہ دیکھتا نہیں ہے کہ یہ لائق ہے کہ لائق نہیں ہے. وہ دیکھتا نہیں ہے کہ اس نے عمل کیا ہے یا عمل نہیں کیا. وہ دیکھتا نہیں کہ اس نے مجھ سے مانگا ہے کہ اس نے مجھ سے نہیں مانگا. یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مشرک ہے، کافر ہے، ظالم ہے، کوئی بھی ہے. یہ نہیں دیکھتا. بس
وہ دیتا جاتا ہے، اور اس قدر دیتا ہے، اس قدر دیتا ہے، اس قدر دیتا ہے کہ انسان اس کی رحمت میں ڈوب جاتا ہے۔ لیکن یہی انسان جو ہے وہ اللہ کی رحمت میں، اللہ کی نعمت میں اتنا گھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس میں ذرا برابر بھی کہیں کوئی کمی آ جاتی ہے تو وہ اللہ کو کہنا شروع کر دیتا ہے، اور اللہ سے کہتا ہے خدا تو نے میرے لیے یہ نہیں کیا، اللہ تو نے یہ نہیں کیا۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھا 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 دیکھا، اور جہاں تھوڑی سی چیز رہ جاتی ہے وہاں انسان کو نظر آتا ہے۔ چڑیا کی مثال، میں نے ایک چکلی کی مثال دی تھی، آپ کو یاد ہے؟ کسی کو میں نے ایک دفعہ چکلی کی مثال دی تھی، کسی کو یاد ہے وہ چکلی کی مثال؟ ایک دفعہ پھر سے کرتی ہوں، پھر ہم جاتے ہیں، مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ٹائم بھی ہو رہا ہے لیکن یہ بہت ضروری چیز ہے۔ ایک دفعہ ایک چکلی تھی، بہت باغ میں، گارڈن میں ہمیشہ چی 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 کرتی رہتی تھی۔ اچانک وہ چکلی جو تھی وہ خاموش ہو گئی۔ ایک دن ایسے ہوا کہ وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ جب خاموش ہو گئی تو سب فرشتوں نے، جنگل میں جتنے لوگ تھے انہوں نے شکایت کیا تھا کہ اللہ اس چکلی کو کہو یہ بولے کہ اس کی مٹھاس سے ہمیں مزہ آتا تھا، لطف آتا۔ فرشتے اللہ سے کہتے تھے اللہ جب یہ چکلی صبح صبح بولتی تو ہمیں اتنا مزہ آتا تھا، کیوں یہ چکلی خاموش ہو گئی؟ اللہ کہتے فرشتوں کو جاؤ اس سے پوچھو کیا بات ہے، کیوں یہ خاموش ہو گئی؟ فرشتے جاتے جاتے اس چکلی سے، چڑیا سے پوچھتے ہیں کہ کیوں تم خاموش ہو گئی ہو، کیا وجہ ہے؟ تب بھی وہ نہیں بولتی، بس چپ 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 ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتے فرشتوں سے تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ، میں اور یہ چڑیا ہم دونوں بات کریں گے، ہم دونوں، میں اس سے پوچھتا ہوں کیا بات ہے۔ خدا تعالیٰ اس کے دل میں تنقید الہام کی طرح اس میں ڈالتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ کیا بات ہے کہ تم خاموش ہو گئی؟ تو وہ اللہ سے کہتی ہے اللہ میں نے تیرا کیا قصور کیا تھا، میں نے کیا بگاڑا تھا تیرا؟ جسے ہم لوگ کہتے ہیں نا اللہ کو، اللہ میں نے تیرا کیا گناہ کیا کہ مجھے اتنی مصیبتیں اور بلائیں؟ دیکھتے نہیں اپنی گناہوں کی طرف۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں میں کہوں کہ میں تو بڑی پاک ہوں، میں تو حجاب پہنتی ہوں، میں تو نماز پڑھتی ہوں، میں تو نماز شب پڑھتی ہوں، میں کسی کے حقوق کو غلط انجام نہیں دیتی، میں کسی کے لیے برا نہیں سوچتی، برا نہیں کرتی، میں تو بہت پاک ہوں۔ لیکن ایک چیز مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے کہ ہمارے گناہ اس میکروب کی طرح ہوتے ہیں جو مائکروسکوپ کے سوا نظر نہیں آتے۔ ہوتا ہے نا جب ہمارے گناہ ہمارے باڈی میں اتنے گناہ ہوتے لیکن بظاہر نظر نہیں آتے۔ جس طرح سے اگر کسی گندی چیز پہ ہاتھ رکھ لیا جائے اور ہم دکھائیں ہمارا ہاتھ صاف نظر آئے گا، لیکن مائکروب کتنے اس میں چپک جائیں گے، کتنے۔ لیکن یہی مائکروب اگر ہم مائکروسکوپ کے ذریعے سے دیکھیں گے تو انسان کو اپنے ہاتھ سے نفرت ہو جائے گی اور جا کر اس کو اتنا دھوئے گا، اتنا صاف دل نہیں کرے گا پر کبھی بھی زندگی میں اس ہاتھ سے کھانے۔ ہمارے گناہ اس میکروب کی طرح جو دکھتے نہیں ہیں، لیکن وہ دکھیں گے کب؟ جب اس کے حضور جائیں گے۔ اس کے حضور خداوند عالم کہتا ہے نا ماں ازل، جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کے سامنے سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ تو وہ چکلی اللہ سے کہتی ہے، چڑیا اللہ سے کہتی ہے کہ خدا میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا کہ میں اتنی خوشی سے آرام سے اپنے گھر میں سو رہی تھی، میں اتنے سکون سے سارا دن کام کر کے تھک کے اپنے گھر میں سو رہی تھی، خدا میں نے تیرا کیا بگاڑا کہ تو نے اتنا شدید طوفان بھیجا اور میرے گھر کو برباد کر دیا؟ میرے پاس گھر نہیں، میرا گھر برباد ہو گیا۔ تو خداوند عالم نے اس چکلی سے کہا کہ اف افسوس، میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی، اتنی پوری زندگی میں نے تجھے اتنے چاہنے والے فرشتے دیے، میٹھی آواز دی، تجھے رزق دیا، تجھے سکون دیا، تجھے خوشی دی، پورا چمن دیا، پورا سب کچھ دیا، لیکن تجھے وہ نظر نہیں آیا، تجھے وہ نظر آیا کہ میں نے طوفان بھیج کے تیرے گھر کو برباد کر دیا۔ اب سنو، اللہ کہتا ہے اب سنو، اب پھر مجھ سے معافی مانگو گی، اب پھر گڑگڑاؤ گی، سنو کیوں میں نے تمہارے گھر کو برباد کیا؟ کیونکہ تم جس وقت سو رہی تھی اپنے گھر میں آرام کر رہی تھی تو ایک بہت بڑا سانپ، سڑپ، اژدہا تمہارے گھر میں تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ تم بہت میٹھی نیند سو رہی تھی، اس ڈر سے کہ وہ اژدہا، وہ سانپ تمہیں کھا نہ جائے، میں نے طوفان کو بھیجا تاکہ تمہاری زندگی بچ جائے، اور تم نے مجھے ہی برا بولنا شروع کر دیا۔ یعنی ہمیں پتہ نہیں ہوتا، جتنا بھی جو بھی کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ بھلائی اور خیر ہوتی ہے۔ ہم اللہ
وہ برا کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ جو ہے وہ اجود ہے، جواد ہے، حد سے زیادہ دینے والا ہے، حد سے زیادہ. اور پھر اس کے بعد میں نے کہا تھا ہم شکر کی طرف آئیں گے، تھوڑا سا جلدی کروں گی. پھر اس دعا میں ہم نے کہا تھا وَأَوْزِعْنِي فِيهِ ادا شکر کروں گا بکرم کر. خدا سے کہتے ہیں کہ خدایا وَأَوْزِعْنِي، اوزع کے حروف اصل ہے وزع. وضع کی دو معنی ہے، میں جلدی سے بتا دیتی ہوں. وضع کی دو معنی ہے، ایک معنی ہے کہ کسی چیز کو دور کرنا. وضع کی دو معنی ہے، ایک دور کرنا اور دوسرا ہے شدت سے ادا کرنا. دو معنی ہے، کسی چیز کو دور کرنا اور شدت سے ادا کرنا. اب کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان ہے جس کو خدا نہ خواستہ کینسر ہو گیا. کینسر جب ہو جاتا ہے تو آپ دیکھو اللہ کیا کہتا ہے، شدت سے اس کینسر کو دور کر کے صحت کو عطا کرتا ہے. یعنی ایسی صحت دیتا ہے کہ پھر کہیں پر بھی کینسر کا کوئی نشان تک نہیں رہتا. اس کو کہتے ہیں وضع. اوزعنی، ہم اللہ سے کہتے ہیں خدایا پروردگارا، اے اللہ مجھ میں سے جو ناشکری ہے، جو گناہ ہے، جو میں تجھ سے گناہ کرتی ہوں، خدا اس گناہ کو، اس ناشکری کو مجھ سے دور فرما اور تو اپنے شکر کو مجھے عطا فرما. ایک اور چیز جلدی سے کہوں گی کہ شکر کی قسمیں ہوتی ہیں. ان میں سے ایک ناشکری کی قسمیں ہوتی ہیں. ان میں سے سب سے چھوٹی ناشکری کی قسم کون سی ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب ہم صبح دوپہر شام رات کو جب ہم کھانا کھاتے ہیں نا، ہم کبھی کسی کو نہیں بتاتے کہ میں نے کھایا. کبھی کسی کو بتاتے ہیں میں نے ناشتہ کیا اچھے سے، براؤن بریڈ لی، فروماش دیا، چائے لی، دودھ لی، سب کچھ دیا. کبھی کسی کو بتایا نہیں. میں نے پھر ڈنر لنچ کیا، اس میں کسی کو بتایا. ناشتہ کیا، کسی کو بتایا. رات کا کھانا کھایا، کسی کو بتایا. شکایت کی کہ میں نے اتنا کھایا، کبھی نہیں. لیکن جس وقت اگر میں رات کا کھانا چھوڑ دوں نا، میں سب کو بتاؤں گی بھائی رات کو میں نے نہیں کھایا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مارو پیٹ دکھ دو ہلو مجھے مدد تھی کہیں نا کیوں، کیونکہ میں نے نہیں کھایا. تو یہ نہ کھانا ہم جو ریپیٹ کرتے ہیں بار بار، اللہ کہتا ہے ایک وقت نہیں کھایا تو سب کچھ سناتے ہو کہ میں نے نہیں کھایا، اور جو میں نے تجھے ہزار گنا میں نے تجھے کھلایا وہ تجھے نہیں دکھا. ہم نے آج تک ہم نے کتنے لیٹر دودھ پیا ہوگا، کتنے لیٹر گندم کھائی ہوگی، گاؤں گنتی کی ہے کبھی گنتی نہیں کی. کتنے لیٹر میں نے دودھ پیا، میں نے کبھی کاؤنٹ نہیں کیا. کتنے کلو گندم کھائے میں نے، کتنے کلو چکن کھا چکی، میں گوشت کھا چکی، ٹکڑا کھا چکی، لیکن چاول کھا لیے میں نے، کبھی بھی میں نے کاؤنٹ نہیں کیے. لیکن جہاں مجھے جو چیز نہیں ملتی میں اس کو اتنا کاؤنٹ کرتی ہوں کہ اللہ بھی کہنا شروع کر دیتا ہے یہ ہے ناشکری کی ایک قسم کہ جو دیا اس پہ نظر نہیں، اور جو نہیں دیا خود سے نہیں دیا اس کو بار بار مجھے کر دو. تو ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ خدا ماہ رمضان میں مجھے اس چیز سے بھی بچا. میں نے ماہ رمضان میں 28 دن 28 days میں نے کوبا پیا، ایک دن کوبا نہیں ملا. میں اللہ سے شکر کروں خدایا مجھے کوبا نہیں ملا. یہ کیا ہے؟ یہ ایک ناشکری کی قسم ہے. ایک مثال دیتی ہوں کہ ہمیں اتنا ملتا ہے ہم نہیں دیکھتے کہ جہاں چھوٹی سی کوئی چیز ہوتی ہم وہاں پر شروع کر دیتے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں وہ بھی کرم کو واپس نہیں وسط ریا افسر ناظرین. جلدی سے کرتی ہوں کہ وہ بھی کرم اپنے کرم سے ادا کر. واحفظنی، حفاظت فرما، خدایا میری حفاظت فرما. واحفظنی، میں نے پہلے بتایا تھا حافظ. ہم کہتے ہیں حفاظت کی دو قسمیں ہیں. آپ کہتے ہیں اللہ حافظ ہے، اللہ جو ہے وہ حافظ ہے. تو حافظ کی دو قسمیں ہیں. کس طرح سے حافظ ہے خدا؟ ایک تو اللہ حفاظت کرتا ہے یعنی بلاؤں سے، یعنی محفوظ رکھتا ہے، ہر چیز سے ہمیں بچاتا ہے. ایک ہوتا ہے بچانا، ایک اللہ حافظ ہے بچاتا ہے. دوسرا ہماری ہر چیز کو اس نے تجوڑی میں بند کر کے رکھا ہے. کسی چیز کو محفوظ کرنے کو بھی کہتے ہیں حافظ. جیسے ہمارا حافظہ
اس کو کہتے ہیں نا میموری کو کہتے ہیں نا حافظہ. حافظہ کیوں کہتے ہیں اس کو حافظہ؟ کیونکہ ہم ہر چیز کو یہاں پر محفوظ کرتے ہیں. تو اللہ جو ہے وہ ہماری تمام چیزوں کو محفوظ فرما رہا ہے. خدایا میں ماہ رمضان میں تجھ سے 2 چیزیں طلب کرتی ہوں. کون کون سی چیزیں 2 طلب کرتی ہوں؟ ایک تو رب العزت میں تجھ سے طلب کرتی ہوں کہ میری حفاظت فرما, شیطان سے میری حفاظت فرما, کمزوری سے میری حفاظت فرما, لیزینس سے میری حفاظت فرما. خدایا میری زبان کی حفاظت فرما, ان تمام چیزوں کی حفاظت فرما تاکہ میں کسی کو نقصان نہ دے سکوں اور کوئی مجھے نقصان نہ دے سکے. اور رب العزت اس ماہ رمضان میں میرے جتنے بہترین اعمال ہیں ان کو تو سیو کر, ان کو تو محفوظ کر. ایک بینک کی طرح کہ میرے بینک میں جب میں جاؤں گی اپنا میرا ایک اکاؤنٹ کھل گیا اور جب میں دنیا سے جاؤں گی تو اس بینک میں سے میں اپنے تمام مال کو نکالوں گی. اور یہ آج اس یہ ماہ رمضان کا جو ہم اکاؤنٹ بھرتے جائیں گے وہ مرنے کے بعد اس دنیا میں ہمیں کام آئے گا. پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں وَسِتْرِكَ یا اکثر ناز جہاں. اور ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں چھپا. ستر یعنی چھپانا. میں نے ابھی کہا کہ کوئی انسان ایسے نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت مومن ہوں. میں کہہ سکتی ہوں کہ میں بہت مومنہ ہوں؟ امپاسبل. ہر ایک بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, قرآن کی آیت پڑھی ہے نا آپ نے, بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. ہر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں, میرے اندر کیا ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بظاہر حجاب, بظاہر نماز, بظاہر میٹھی زبان, بظاہر سب, بظاہر ظاہر, یہ ظاہراً یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ جنت میں لے جائے. ظاہراً ایسی چیز نہیں کہ مجھے نجات دے دے, بلکہ اس کے اندر ہزاروں ایسے میکروب ہوں گے جو ظاہراً نظر نہیں آتے لیکن مائکروسکوپ کے ذریعے سے نظر. یہ اللہ کا کرم ہے, یہ رب العزت کا کرم ہے کہ ہمارے اس میکروب کو اس نے ستر کر دیا. اور اگر ظاہر ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ اگر ہمارے یہ جو اندر کی جو حالت جو گناہ ہے اگر وہ ظاہر ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ رسوائی اور بے عزتی ہو جاتی. ایک میں کبھی سوچتی ہوں میں یہ سوچتی ہوں, اب تھوڑا سا ہم ایسا کرتے ہیں, ہم سارا پیار سب نکالتے, صرف تھوڑا سا ہم امیج کرتے ہیں, تھوڑا سوچتے ہیں کہ اگر میں کسی پہ غصہ ہوں, اگر میں کسی سے حسد کرتی ہوں, اگر میں کسی سے نفرت کرتی ہوں, اگر میرے دل میں کسی کے لیے بغض ہے, کینہ ہے, اور اگر وہ بغض, کینہ, حسد, یہ دشمنی ایک شکل میں میرے ساتھ چلتی تو کیا حالت ہوتی؟ آپ بتائیں کیا ہوتی؟ جی نا, کہتے ہیں نا کہ دل کے راز تو صرف خدا ہی جانے. دل اگر بے نقاب ہوتا تو سوچو کتنا فساد ہوتا. دل کر بے نقاب ہوتا, بہت بڑی چیز ہے اس میں. دل کر بے نقاب ہوتا تو سوچو کتنا فساد ہوتا. میرے جس کے اوپر میرا غصہ ہے اور وہ غصہ میرے ساتھ چلے اور اس کو کہ مجھے تم پہ غصہ ہے تو کیا ہوتا؟ اسی طریقے سے اگر 24 گھنٹے شیطان ہمارے ظاہر ہوتا, جیسے شیطان ہم کہتے جب پیدا ہوتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ اور اتنی خوفناک شکل میں ہمیں اور کہتا رہتا بظاہر, تو ہماری کیا حالت ہوتی؟ ہماری حالت؟ انسان کبھی جی نہیں پاتا. اس لیے میں اللہ سے کہتی ہوں خدایا ستر فرما. کس چیز کو ستر فرما؟ 2 چیزوں کو ستر فرما. خدایا چھپا دے. یہ ماہ رمضان کی دعا ایسی دعا ہے, مجھے تو لگتا ہے کہ اس کو ہمیں ہمیشہ پڑھنا چاہیے. پروردگارا میرے ایبوں کو چھپا, ایسے ایبوں کو چھپا وہی کہ دل کر بے نقاب ہوتا تو سوچو کتنا فساد ہوتا. پروردگارا اگر میرے ایب ظاہر ہو جائے تو لوگ مجھ سے نفرت کرنا شروع کر دے, لوگ مجھ سے دور ہو جائے. خدایا میرے ان ایبوں کے اوپر پردہ ڈال دے. میں تو اللہ سے ہمیشہ کہتی ہوں اے اللہ میرے ان ایبوں کو پردہ ڈال دے جس کی وجہ سے مجھے میرے امام مہدی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے. کیونکہ جب میں قرآن کھول کے تلاوت کرتی ہوں مجھے یقین ہوتا ہے رسول خدا
کی اس حدیث کے مطابق، میرے حبیب کی حدیث کی وجہ سے مجھے یقین ہوتا ہے کہ جب میں قرآن پڑھ رہی ہوں تو اس قرآن کے ساتھ مہدی بھی پاس میں کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ثقلین ایک ہی تاریخوں کی ثقلین، پھر یہ دونوں ساتھ میں کبھی بھی یہ جدا نہیں ہو سکتے ہیں، کبھی بھی یہ جدا نہیں ہو سکتے. تو یہ جب میں پڑھ رہی ہوں تو خدا سے کہ خدا میرے ان گناہوں کو معاف فرما، میرے ان گناہوں کے اوپر پردہ پوشی کرنا جو میرے امام مہدی کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ مہدی کے سامنے سب سے بڑی شرمندگی انسان کو تو پھر انسان کو دے دیتا ہے. تو ہم یہ ہماری دعا ہوگی، پھر ہم جلدی سے کرتے ہیں. ایک سلام پڑھیں ہم. آج بچ گئے، جس کو جانا ہے درس میں وہ وہی چلے جائے، پھر ہم اپنے درس کو 15 منٹ کنٹینیو کرتے ہیں. ایک اور سلام پڑھیں. یہاں آج ہم دعا کرتے ہیں 5ویں دن کی دعا. یہ تو بہت چھوٹی سی ہے اور بہت ہی بہترین دعا ہے، اس کو ہم جلدی سے کر کے. اور سب سے مین دعا جو مجھے نظر آئی وہ تھی 6 دن کی دعا. سچ میں اتنی مٹھاس ہے اس دعا کے اندر. مجھے نہیں پتا کہ جب میں دعائیں پڑھتی ہوں، کیونکہ تھوڑا بہت اتنا تو نہیں میں کہہ سکتی کہ میں کیا ہوں، لیکن تھوڑا بہت جب مجھے سمجھ میں آتا ہے نا تو میری دعاؤں میں گم ہو جاتی ہوں. مجھے اتنا لطف آتا ہے، اتنا لطف آتا ہے. میں اور میری جو دوسری بہنیں جو ہم ساتھ میں عربی پڑھتے ہیں، سچ میں جب ہم دعا پڑھتے ہیں، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم اس میں کھو جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ بس دنیا کی سارا مٹھاس اس کے اندر ہے. 5ویں دن کی دعا ہم جب پڑھتے ہیں اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین واجعلنی فیہ من عبادک الصالحین القانتین واجعلنی فیہ من اولیائک المقربین برأفتک یا ارحم الراحمین. ہم اللہ سے طلب کر رہے ہیں. خدا سے کیا طلب کر رہے ہیں؟ اللہم پروردگارا اجعلنی مجھے شمار کر، کام مجھے اجعلنی میرے لیے قرار دے، شمار کر. خدایا میرے لیے قرار دے فیہ اس ماہ رمضان میں کہ میں کیا ہو جاؤں، من المستغفرین. خدایا میں ان میں سے ہو جاؤں جو استغفار کرتے ہیں. یا اللہ مجھے ان میں سے شمار کر جو استغفار طلب کرتے ہیں. نا ہم کہتے ہیں لیکن استغفار طلب کرتے ہیں محبت کے ساتھ، بائی فورس نہیں، بائی فورس نہیں کہ خدایا 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 میں چاہتی ہوں، میں دل سے استغفار کرتی ہوں کیونکہ ماہ رمضان آ گیا، چلو قرآن کا مہینہ ہے، ایک روٹین ہے، ہم جا رہے نہیں ہوتا ہے. میں نے آپ کو پہلے میں نے بتایا تھا کہ جب ہم پتہ نہیں کون سی آیت ہم کر رہے تھے کہ جس میں خدا مجھے یہی کہہ رہا ہے کہ میں سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں لوگوں سے جو نماز پڑھتے تو ہیں لیکن سستی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ نہیں پڑھنا تو کہتے ہیں چلو آج اول وقت نماز پڑھ لیتے ہیں، پڑھ لی شکر ہے نماز ہو گئی. برڈن تھا جو ادھر گیا. زکات دیتے ہیں اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، دینا تو ہے لیکن دینا ہے چلو دے دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں مجھے ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. دو تو خوشی کے ساتھ دو، استغفار کرو تو خوشی کے ساتھ. استغفر باب استفاعل میں چلا گیا. باب استفاعل یعنی طلب کرنا خوشی کے ساتھ. تو مستغفرین خدایا مجھے ان میں سے شمار فرما جو خوشی سے مغفرت طلب کرتے ہیں. میں ابھی آ رہی تھی تو میں نے ٹی وی میں ایک جوک دیکھا. اب جوک سمجھتے نا، ایک جوک دیکھا تو وہ تھا کہ نہیں موبائل چھینتے ہیں، موبائل چھیننے والا جوک دیکھا. تو کیونکہ ماہ رمضان تھا تو وہ ٹوپی پہن کے، تسبیح پہن کے اور پستول نکال کے کہتے ہیں کہ پلیز انکل آپ اس موبائل دے دو کیونکہ ماہ رمضان میں ہم بدوا نہیں لینا چاہتے، ورنہ یہ گولی جو ہے وہ چل جائے گی اور آپ کی پھر مغفرت ہو جائے گی. یعنی ہم ماہ رمضان میں جب استغفار طلب کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے ہوتا ہے کہ بس پستول ہے اور خوشی خوشی سے کرنا. ایسے
نہیں ہے. جوش کے ساتھ, خوشی کے ساتھ, خدایا میں ایسے تجھ سے استغفار طلب کروں, ایسے استغفار طلب کروں کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. امام علی علیہ السلام کے سامنے کسی نے استغفار کا استغفر ربی واتوب الیہ کہا. مولا نے کہا یہ تم نے جو استغفار کیا ہے یہ تیرے استغفار کسی کام کا نہیں ہے. تو کہا مولا میں کیا کروں؟ کہا 6 چیزوں کو انجام دو. اگر تم 6 چیزوں کو انجام دو گے تو تمہاری استغفار قبول ہوگی, ورنہ تمہاری استغفار قبول نہیں ہوگی. جلدی سے کرتی ہوں کہ ہم لوگ سوچتے ہیں نا پتہ نہیں میں جو توبہ کر رہی ہوں میری توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. میں کل سوچتی ہوں میری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں. تو 6 سائن ہیں ہمارے پاس, 6 سائن ہیں ہمارے پاس, 6 نشانیاں کہ جس کی وجہ سے مجھے پتہ چلے کہ میری توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہے. لیکن اس میں سے 2 سائن تو مجھے لگتا ہے ہم عورتوں کے لیے نہیں ہے. تو بتا دوں گی کہ کون سے سائن ہمارے لیے نہیں. سب سے پہلے میرے مولا نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری استغفار قبول ہو تو تم پشیمان ہو. پشیمان سمجھتے ہیں نا, شرمندہ. کاش میں یہ نہ کرتی, خدا دل سے پشیمان ہونا چاہیے نا. یا اور جب وہ چیز یاد آئے کہ خدا میری پیشانی پہ پسینہ آ گیا, کیوں میں نے اس کام کو انجام دیا. اور دوسرا کہ پشیمان ہونے کے بعد میرا ارادہ بھی مضبوط ہو, میں اب اس کام کو دوبارہ کبھی انجام نہیں دوں گی. تو اور پھر کہتے ہیں تیسرا کہ جو مخلوق, اللہ کی مخلوق, میں نے غصے میں, میں نے غلطی میں نے جو کر دیا اور اس میں جو اللہ کی مخلوق ہے اس کا حق میں نے ادا نہیں کیا, اس کا حق ضائع ہو گیا, تو مجھے اس کے حق کو بھی انجام دینا ہوگا. پھر جا کر میری استغفار جو ہے وہ قبول ہوگی. اور پھر اللہ کی جو مخلوق ہے ان کے ساتھ ملاقات کرنا اور دیکھنا کہ کیا ان کے ہاتھ میں سے نکل گیا. اور تیسرا جو میں اس غصے میں, اس غضب میں, اس گناہ کی وجہ سے جو مجھ سے میرا فریضہ چھوٹ گیا, یعنی جو میرے اوپر واجبات تھے وہ میں نے انجام نہیں دیے, ان واجبات کو بھی مجھے انجام دینا پڑے گا تو ہی میرا قبول ہوگا. 5واں جو میں نے آپ کو بتایا تھا, 5واں تو عورتوں کے لیے ناممکن ہے, اسپیشلی جو بچے والے ہوتے ہیں, جو کسوڑ ہو جاتی ہے, سوڑ ہوتی ہے. 5واں یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ کے حضور اتنا گڑ گڑائے کہ اس کے جسم کا گوشت ختم ہو جائے اور نیا گوشت نکلنا شروع ہو جائے. لیکن یہاں گوشت سے مراد ایسا نہیں ہے کہ گوشت نکل کر, میں نے کہا کہ کسواوٹ کی وجہ سے, سواوٹ کی وجہ سے عورتوں کے اوپر ورم آ جاتا ہے نا, اس کی بات ہے. یعنی اتنا گڑ گڑا ہے کہ اس کو فیل ہو, اس کو محسوس ہو کہ میرا جسم اب ضعیف ہو گیا ہے, ایک ذوق, ایک کمزوری, یعنی میرے جسم کے اندر اب سب کچھ اوچھا ہو گیا, وٹامن, کیلشیم سب ختم ہو گئے. اور پھر کچھ دن کے بعد اس کو محسوس ہو کہ نہیں, اب نئی چیزیں, ایک نیا خوشی اور نئی ساری چیزیں ہمارے اندر آ رہی ہیں. آخری اور چھٹی یہ ہے کہ جس طرح سے مجھے یہ بہت اچھا لگا, میرے مولا فرماتے ہیں یہ چیز تو بیسٹ ہونی چاہیے. تم جس طرح سے اپنے جسم کو, جس طرح سے تم نے گناہ کا مزہ چکھایا اپنے جسم کو, جس طرح سے تم نے گناہ کا مزہ چکھایا, کیونکہ گناہ آپ کو پتہ ہے نا, مجھے محسن کراٹی کی بہت اچھی بات ہے کہ محسن کراٹی کہتے ہیں کہ گناہ اس لائن کی طرح ہوتا ہے, اس لیمو کی طرح ہوتا ہے, جو نہیں میٹھا لیمو ہوتا ہے بڑا بڑا, اس کو کیا کہتے ہیں فرینچ میں, بڑا بڑا لیمو نہیں تھا جو ہم پہلے کھاتے ہیں تو ہمیں میٹھا میٹھا لگتا ہے, لیکن بعد میں اس کو کڑوا ہو جاتا ہے. کیا کہتے ہیں, مجھے آواز نہیں, تو اس کی طرح ہو جاتا ہے. اس سے لیمو بڑا میٹھا شروع میں کھاتے تھا میٹھا لیکن بعد میں وہ کڑوا کہتے ہیں. گناہ بھی اس طرح سے ہے کہ بعد شروع میں ہم کھاتے ہیں تو ہمیں میٹھا لیکن بعد میں اس کی کڑواہٹ جو ہوتی ہے وہ ہمیں محسوس ہوتی ہے. اور وہی کہتے ہیں کہ, اور مجھے محسن کراتے کی بات بہت اچھی لگی کہ ماہ رمضان جب آتا ہے تو ماہ رمضان میں عبادت درس مجلس ایسے نہیں ہونا چاہیے, جیسے نہیں مجھے اتنا اچھا اس کا لگا, کہا جیسے آپ کے بازو میں خارش ہوتی ہے نا, خارش ہوتی ہے, کتنی میٹھی میٹھی خارش ہوتی ہے. کیا جب تک خارش رہی مزہ آیا, جب تک خارش ختم مزہ ختم, کچھ بھی نہیں. کہا یہ درس یہ ماہ رمضان کے سارا قرآن کا یہ جو لطف اور مزہ وہ اس خارش کی طرح نہیں ہونا چاہیے. جب تک کھجلاتے رہو اچھا لگے, جب تک خارش ختم کچھ بھی نہیں ہو, اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں پر آتا ہے کہ جس طرح سے تم نے جسم کو گناہ کی لذت چکھائی, اسی طریقے سے اب اس کو اللہ
کی اطاعت کا مزہ چکھاؤ، اتنی عبادت کرو، اتنی نماز پڑھو، استغفار پڑھو، اس کی مخلوق کو راضی کرو، اتنا کرو کہ تمہارا جسم جو ہے جو لذت و گناہ کی چکھ چکا ہے اس سے کہیں زیادہ لطف اس کو اللہ کی عبادت میں آ جائے۔ تو یہ جو 5 سائن تھے اس میں سے اگر استغفار کیا جائے تو ان میں سے یہ ہونی چاہیے۔ پھر کہتے ہیں وَجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، خدایا مجھے تو قرار دے اپنے صالحین بندوں میں سے۔ صالح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت دفعہ ہم نے کیا، پھر بھی اس کا دفعہ کر لے تو بہتر۔ ایک اور چیز صلح، صالحین جی، اصلاح کی میننگ کیا ہے؟ آپ نے کہا دوسروں کی اصلاح کرنا، خود اصلاح کیا ہے؟ صلح، ان دونوں کی صلح ہو گئی، دوستی ہو گئی، ان دونوں کی صلح ہو گئی۔ السلام علیکم السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، نہیں دوستی جی۔ ایک اور پہلے آپ نے ایک دم صحیح کہا، صلح کا مطلب ہوتا ہے وہی صالح کا مطلب ہوتا ہے جیسے اللہ نے کہا اس کے سیم برابر کسی چیز کو انجام دینے کو صلح کہتے ہیں نا۔ دونوں کی صلح ہو گئی، یعنی اب دونوں ایک دوسرے کی مرضی کے مطابق آ گئے، یعنی دونوں جو ہے ایک دوسرے کی خوشنودی اور مرضی کے مطابق صلح جی، برابر اللہ کی رضا، اللہ کے واجبات، اللہ کے محرمات، اللہ کے ہر قانون کے عین مطابق کام کرنے کو کہتے ہیں صلح، یعنی ذرا برابر بھی نہ اس کے آگے جانا نہ اس کے پیچھے جانا۔ جس طرح سے خداوند عالم نے سورہ محمد میں بھی کہا ہے نا، سورہ حجرات میں کہ سورہ محمد میں خداوند عالم نے کہا ہے کہ یا ایھا الذین لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے مومنو، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اور ہمیں پتہ ہے غدیر خون کے موقع پر مولا کائنات امیر المومنین نے جیسے لوگوں کو روکا تھا نا، اور کیا کہا تھا؟ اے لوگوں جو آگے نکل گئے ہو وہ پیچھے آ جاؤ، اور جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو کہ وہ آ جائے، یعنی بالکل برابر، نہ آگے رہ جانا نہ پیچھے رہ جانا، ذرا برابر بھی کسی کام کو اوپر نیچے نہیں کرنا، عین مطابق کام کو کہتے ہیں صلح۔ اور اس دنیا میں ہم کہتے ہیں یہاں پر پورے دنیا میں سوائے 14 معصومین کے کوئی بھی صلح نہیں ہو سکتا، کیونکہ صرف وہی ذات ہے جو اللہ کے عین رضا کے مطابق کام کو انجام دیتے ہیں۔ تو یہاں جب ہم دعا کر رہے ہیں نا، میں اللہ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ خدایا مجھے صالح بنا، کیونکہ امپاسبل ہے کہ میں صالح بنوں، بن سکتی ہوں میں صالح؟ امپاسبل ہے کہ میں صالح بنوں۔ یہاں واجبات، محرمات، ممنوعات، مستحبات، سب چیز میں اللہ کی رضا آ جاتی ہے، سب میں اللہ کی برابری آ جاتی ہے۔ میں اللہ سے یہاں یہ کہتی ہوں خدایا میں تجھ سے طلب کرتی ہوں کہ جو 14 معصومین علیہ السلام جو خاص تیرے صالحین ہیں مجھے ان میں سے قرار دے، یعنی مجھے ان کے ساتھ رکھ، جہاں جہاں قیامت میں جہاں جہاں اس دنیا میں 14 معصومین علیہ السلام ہو، پیچھے ان کے میں چلتی رہوں۔ خدایا مجھے ان کے ساتھ رکھ۔ قانتین میں آتے ہیں، کوئی بات نہیں، میں ایک لفظ کو کرتی ہوں، میں تفسیر نہیں کرتی ہوں، ترجمہ کرتی ہوں، تفسیر تو اور لمبی ہو جائے گی۔ قانتین ہم کہتے ہیں قنوت کہتے ہیں نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین نماز کون سی ہے؟ کہا یا رسول اللہ سب سے بیسٹ نماز کون سی ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا لمبی قنوت والی جس میں قنوت لمبا ہوتا ہے وہ نماز ہوتی ہے۔ رسول خدا کی ایک عادت تھی کہ رسول خدا جب نماز پڑھتے تھے تو قنوت میں اس طرح سے ہاتھ اٹھاتے تھے اور ایسے کرتے تھے، ایسے۔ خدا نے کہا یا محمد تو قنوت پڑھ رہا ہے؟ کہا اے محمد میں چاہتا ہوں کہ تم جب قنوت پڑھو تو اوپر نہ دیکھو، نیچے دیکھو، یعنی اپنی نظروں کو اپنے ہاتھوں میں رکھو۔ قنوت میں اس لیے آیا ہے کہ قنوت میں مستحب ہے کہ ہم ایسے کریں، ایسے۔
ایسے پڑھتے ہیں نا قنوت میں، یعنی اوپر کی طرف نہیں دیکھنا، یوں نہیں دینا. خدا رسول خدا نے کہا یا اللہ میں کیا کروں، میرا دل تیرے اوپر آتا ہے. رسول اللہ نے کہا نہیں، قنوت پڑھتے ہوئے اپنے چہرے کو نیچے رکھو. یہ قنوت کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ قنوت کی بہت زیادہ میننگ ہے. ان میں سے آتا ہے اطاعت آتی ہے، فرما برداری آتی ہے، دعا آتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ جھکنا آتا ہے. لیکن سب سے جو مین قنوت کی میننگ ہے وہ ہے، اس کے روٹ ورڈز میں ہم نے کہا تھا کنت ہے، اور اس کی ریئل میننگ ہے کہ اطاعت اور فرما برداری. ایسی اطاعت اور فرما برداری جو دائم ہو، دائم سمجھتے ہیں نا، ہمیشہ فار ایور، ہمیشہ کی فرما برداری، ہمیشہ کی اطاعت کو کہتے ہیں قنوت. ہمیشہ کی فرما برداری اور ہمیشہ کی اطاعت کو قنوت کہتے ہیں. ہمیشہ کی فرما برداری اطاعت. میں کہتی ہوں خدایا مجھے تو اپنا مطیع بنا. کتنے عرصے تک؟ آج ابھی میں نے کہا خدا مجھے توفیق دے کہ میں تمہاری اطاعت میں قرآن پڑھوں. میں نے قرآن پڑھا، ختم ہو گیا، یہاں تک میری اطاعت ختم ہو گئی. نا. لیکن قنوت ایک ایسی اطاعت ہے جو کنٹینیو ہمیشہ کے لیے چلتی ہے. اس کو کہتے ہیں ہمیشہ جو قائم اور دائم اطاعت ہوتی ہے. ایسی اطاعت جس میں فرما برداری ہوتی ہے، ایسی اطاعت فرما برداری کے ساتھ خضوع اور خشوع ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں قنوت. تو میں اللہ سے یہ کہتی ہوں خدایا مجھے تو قانتین میں فرما. اور مجھے لگتا ہے کہ محمد اور آل محمد کے سوا تو کوئی قانتین ہے ہی نہیں لگتا کہ کوئی قانتین ہے نا. پھر آگے جلدی سے کرتے ہیں وَجَعَلْنِي فِي مِنْ أَوْلِيَائِكَ الْمُقَرَّبِينَ. خدایا تیرے جتنے بھی ولی ہیں پروردگارا، وہ تمام ولی جن سے تو محبت کرتا ہے مجھے ان کے نزدیک فرما. اور میں تو کہتی ہوں کہ خدایا مجھے ایسے لگتا ہے سب ولیوں میں سے ایک ولی ایسا ہے جو ہمارے ساتھ، جس کی میچنگ ہے، جو ہمارے جیسا ہے. ایک ولی جو بالکل ہمارے جیسا ہے. مجھے لگتا ہے کیونکہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں ہمیں اس ولی کے بارے میں پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم اس کے جیسے لگتے ہیں. اور وہ ہے اویس کرنی. ہم اویس کرنی جیسے ہیں نا. ہمارے امام مہدی آخر زمان موجود ہے، ہمارے ساتھ ہے، ہماری خوشبو کو سونگتے ہیں، ہماری چیزوں کو دیکھتے ہیں. خود امام علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارا درد رنج تکلیف اس سے پہلے کہ تمہارے تک پہنچے پہلے میرے تک پہنچتی ہے. مجھے پتا، میں ہاتھ اٹھا کے تم لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے اویس کرنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا. رسول بھی موجود تھے، اویس کرنی بھی موجود تھے، سب موجود تھے، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ مل نہیں پائے. ہم بھی موجود ہیں. ہمارے امام، مجھے یقین ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، درس شروع کرتے ہیں، ہمارے امام موجود ہوتے، ہمارے پاس ہوتے، ہماری دعاؤں کو سنتے، ہماری حالت کو دیکھتے، ہماری خوشبوؤں کو سنتے ہیں، ہماری دیکھتے کہ ہم دل سے پڑھ رہے ہیں. لیکن ہم امام کو دیکھ نہیں پاتے. تو ہم کہتے ہیں کہ خدایا ہماری حالت اس اویس کرنی جیسی ہے. خدایا اویس کرنی کی طرح ہمیں بھی وہ رتبہ عطا فرما برأفتک یا ارحم الراحمین. خدایا اپنی رأفت کے ذریعے سے، اپنی مہربانی کے ذریعے سے، اپنے لطف اور کرم کے ذریعے سے، تو اپنی قہاریت، اپنی جباریت کی وجہ سے نہیں، اپنے رأفت اور اپنے رؤوف ہونے کی وجہ سے. یہاں پر ہماری دعا ختم ہو گئی. انشاءاللہ چھٹے دن کی دعا کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو ہم اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے ایک سلوات پر. صلی علی محمد و آل محمد و عزت فرجت محمد. خدایا یا اللہ، یا رب العزت، یا رب العزت، یا خدایا ہماری چھوٹی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ تو دیکھتا ہے کہ ماہ رمضان میں، اے اللہ تو دیکھتا ہے کہ ماہ رمضان میں ہم سب کو چھوڑ چھاڑ کر تیری عبادت، تیری خضوع کی خاطر، تیری خوشنودی کی خاطر پروردگارا ہم تیرے حضور میں حاضر ہوئے. اللہ اے اللہ ہماری اس حاضری کو اپنے دربار میں، اپنے محمد اور آل محمد کے دربار میں، خاص کر اپنے امام مہدی آخر زمان کے دربار میں اس کو قبول فرما. یا اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا تجھے قرآن کا واسطہ، قرآن ناسک کا واسطہ، قرآن حامد کا واسطہ، خدایا تجھے محمد کا واسطہ، اس کے دل کا واسطہ، خدایا قلب پیغمبر کا واسطہ،
یا اللہ تجھے بی بی زہرا کے قلب کا واسطہ، تجھے امام حسن اور حسین علی کے دل کا واسطہ ہے خدایا، ہمارے دلوں میں سے جو جس کی نفرت ہے خدایا، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے خدایا، ہمارے دلوں کو پاک اور پاکیزہ فرما، تاکہ جب ہمارے دل پاک اور پاکیزہ ہوں گے تو تیرا پاک قرآن، تیری پاک اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں آئے گی، ورنہ نہیں آ پائے گی۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے قرآن سے منور فرما یا اللہ۔ تو اس سے خاص دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ ماہ رمضان کا مہینہ خاص مہینہ ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یا اللہ ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر تجھ سے دعا کرتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ ہمارے امام بھی حاضر ہوں گے، فرشتے بھی حاضر ہوں گے، پنجتن بھی حاضر ہوں گے، فاطمہ الزہرا بھی حاضر ہوں گی۔ خدایا ہاتھوں کو اٹھا کر تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العزت جتنی ہماری مشکلات ہیں ان کو حل فرما، جتنی ہماری حاجات ہیں خدایا ان کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے نسلوں کی، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما یا رب العزت۔ یا رب کی عادت سے خاص دعا کرتے ہیں کہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما یا اللہ۔ ہمارے امام مہدی آخری جمع کا ذکر کرتے ہیں۔ میں لے سکتی ہوں آج جیسے کرنے کی فلم فاطمہ نے دیکھی اتنی اچھی عربی میں فرینچ میں پتہ نام